اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اِنَّا لِقَتْلِ الحسین حرارةً فی قلوب المؤمنین لا تبردوا ابدا۔ معزز ناظرین، واجب القدر حضرات، اسرار زیارت اربعین کے حوالے سے ہر روز ہمارا درس جاری تھا۔ آج کے درس میں ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کرنا ہے حسینی مصائب اور انبیاء علیہم السلام کی تربیت۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کی حیات اور سیرت مبارکہ روز اول سے انبیاء علیہم السلام کے لیے ایک تربیتی درس تھی۔ اس بات کو صبر و تحمل، اخلاص اور خلوص اور دوسرے کمالات عظیمہ میں محدود نہیں کیا جا سکتا۔ اس کے دوسرے پہلو بھی ہیں۔ جب انبیاء کے سامنے حضرت امام حسین علیہ السلام کے مصائب بیان ہوتے تو وہ رونے لگ جاتے تھے۔ ان کے سامنے سید شہداء کی مظلومیت کی دردناک داستان اس لیے پیش کی جاتی تاکہ وہ اللہ کے خوف سے گریہ کریں۔ ان کا رونا حضرت امام حسین علیہ السلام کے لیے حزن ہوتا تھا۔ گریہ روح کی رقت کا سبب ہے۔ رقت قلب انسان میں تواضع پیدا کرتی ہے۔ یہ کیفیت عزائزی ہیجان کا خاتمہ کرتی ہے۔ جب ہیجان ختم ہوتا ہے تو عقل کامل ہوتی ہے، کیونکہ عقل کی خواہشات لامحدود ہیں۔ جب تک ائمہ اہل بیت کا طریقہ ہے وہ روایات میں موجود ہے۔ حضرت امام زین العابدین واقعہ کربلا کے بعد 40 سال اس دنیا میں رہے۔ آپ نے اپنے والد بزرگوار پر بہت زیادہ گریا گیا، حتیٰ کہ آپ کا شمار ان 5 ہستیوں میں ہونے لگا جنہوں نے کثرت کے ساتھ گریا کیا تھا۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے مروی ہے کہ رونے والے 5 ہیں: حضرت آدم علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام، حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا و امام علی ابن الحسین علیہ السلام۔ حضرت امام زین العابدین نے اپنے والد بزرگوار پر 20 یا 40 سال گریہ کیا تھا۔ جب آپ کے سامنے کھانا رکھا جاتا تھا تو آپ رو دیتے تھے۔ جب آپ سے آپ کے خادم نے کہا: اے فرزند رسول، آپ پر قربان جاؤں، اگر آپ کی یہی حالت رہی تو آپ بہت جلد اس دنیا سے رخصت ہو جائیں گے، آپ نے فرمایا: میرا رونا اور میرا غم و حزن اللہ رب العزت کے لیے ہے۔ میں کیا کروں؟ جب میں اپنے بابا کی شہادت کو یاد کرتا ہوں تو بے اختیار آنکھوں سے آنسو کی برسات شروع ہو جاتی ہے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے اپنے فرزند حضرت امام سجاد کے اس انداز میں تربیت کی تھی کہ ان کی زندگی کو اللہ رب العزت کی ریاضت میں بدل دیا۔ آپ اللہ رب العزت کی خوشنودی و رضوان کے لیے اپنے بابا کو روتے تھے۔ آپ کا رونا کربلا کے پیغام کی تبلیغ و ترویج تھا۔ حضرت امام سجاد علیہ السلام نے اپنے اس گریے کے اسلوب میں کربلا میں ہونے والے مظالم کو بیان کیا۔ اس مضمون سے متعلق فریقین کی بہت سی روایات ہیں جنہیں شیخ امینی نے 15 مجالس میں جمع کیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت امام حسین پر اپنی زندگی میں کئی دفعہ گریہ کیا۔ سید شرف الدین نے اس موضوع پر کام کیا کہ جس دن سید شہداء پیدا ہوئے، پھر ولادت کے 7ویں روز اور اس کے بعد حضرت فاطمہ کے خانہ اقدس میں، پھر ایک دفعہ اپنی گود میں آپ پر گریہ کیا۔ سیرت نبوی کے مطالعے سے یہ بات سامنے آتی ہے کہ آپ سفر میں ہوتے تو وہیں اپنے نواسے پر رونے لگتے تھے۔ کبھی تو آپ روئے اور کبھی ملائکہ کے ساتھ روئے۔ وہ روایات بھی موجود ہے کہ جب آپ کے پاس امام علی علیہ السلام اور حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ تھی تو ان کی موجودگی میں گریہ کیا۔ آپ اپنے اکثر مجالس میں اپنے مظلوم شہزادے کے مصائب پر رونے کے لیے لوگوں میں رغبت پیدا کرتے تھے۔ سید الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزتوں اور عظمتوں کو سلام، آپ کے مقامات کا کون مقابلہ کر سکتا ہے؟ لیکن اس حقیقت سے بھی انکار نہیں کہ حسینی نور آپ کی ذات کو متاثر کرتا تھا۔ نور نبوت نور حسینی سے بہت زیادہ عظیم ہے، لیکن حسینی نور نبی کے بدن مبارک کو متاثر کرتا تھا، کیونکہ حسین آپ سے تھے اور آپ انہی سے تھے۔ حدیث ہے: حسین منی و انا من الحسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔
یہ بات بھی مخفی نہیں ہے کہ جسم نبی اور روح نبی حسین کے جسم اور روح سے بلند و بالا ہے، لیکن جب ان احادیث کا مطالعہ کیا جاتا ہے جو اہل بیت سے مروی ہے تو ان سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ نبی اکرم کے جسم اور روح مبارک کو جو منزلت حاصل ہے اسی منزلت کا حصہ امام حسین کا بدن اور روح ہے، جس کا تعلق عالم خلقت سے ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ نے سب سے پہلے اپنے نبی کے نور کو خلق فرمایا تھا، پھر امام علی کے نور کو، پھر حضرت فاطمہ کے نور کو، اور ان کے بعد امام حسن کے نور کو، اور ان کے بعد حضرت امام حسین کے نور کو پیدا کیا تھا۔ ان کے بعد باقی امام معصومین کے انوار کو خلق فرمایا۔ یہ وہی شبیہ ہے کہ جب ہم حضرت فاطمہ کے سلام اللہ علیہ کے مقامات کا ذکر کرتے ہیں تو ہمارے سامنے حدیث آ جاتی ہے کہ فاطمہ اپنے باپ کی ماں ہیں، اس لحاظ سے سید زہرا اپنے باپ حضرت محمد مصطفیٰ کی ماں ہیں اور آپ ان کے باپ اور سید و آقا ہیں۔ سید زہرا کا نور ایک اور چیز ہے اور آپ نبی کے جو نفس نازلہ ہیں یہ ایک اور پہلو ہے، جو منزلت آپ کے والد کی ہے وہی آپ کو نصیب ہے۔ یہی قانون قرآن اور اطرت میں کار فرما ہے۔ بعض روایات میں ہے کہ قرآن مجید ثقل اکبر ہے، دوسری بعض روایات میں اطرت کو ثقل اکبر کہا جاتا ہے۔ یہ ایک دوسرے سے متناقض نہیں ہے، ان مذکورہ دونوں طبقوں میں سے ہر طبقہ اسی فضیلت سے متصف ہے، اسی اطرت کے بھی طبقات ہیں۔ جس طرح کے قرآن مجید کے طبقات ہیں، قرآن اطرت کی منزلت پر ہے اور اطرت قرآن کی منزلت پر، تو اس لحاظ سے اطرت ثقل اکبر ہے۔ قرآن مجید کے طبقات جو عالی و متعالی ہیں ان کی وہی منزلت ہے جو اطرت کی ہے، تو اس لحاظ سے قرآن کریم ثقل اکبر ہے۔ حدیث المجموع سید الانبیاء ہی سید الانبیاء ہیں۔ روایت میں آیا ہے کہ یا احمد لولا لما خلقت الافلاق ولولا علی لما خلقتک ولولا فاطمۃ لما خلقتکما۔ اے محمد اگر آپ نہ ہوتے تو میں اس کائنات کو پیدا نہ کرتا، اگر علی نہ ہوتے تو میں آپ کو پیدا نہ کرتا، اگر فاطمہ نہ ہوتی تو میں آپ دونوں کو پیدا نہ کرتا۔ اس حدیث کا یہ مفہوم نہیں ہے کہ حضرت فاطمہ کی فضیلت نبی اور علی سے زیادہ ہے یا علی کے فضائل پیغمبر کے فضائل سے زیادہ ہیں، العیاذ باللہ۔ اس سے مقصود وہ بات ہے جو ہم نے پیش کیا، یہ بالکل سی حدیث علی و منی و انا من علی و حسین منی و انا من الحسین کی نظیر ہے۔ نہضت حسینی کا پیغام یہ ہے کہ وہ نبی کے تمام پروگراموں کی وارث ہے، نبی کی نبوت اور رسالت کے انقلاب کی پاسبان نہضت حسینیہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نبی علی اور فاطمہ اور ان کی ذریت نے حضرت امام حسین کے مصائب پر ماتم و گریہ کا اہتمام کیا۔ ان روایات کے مطابق تمام انبیاء حضرت امام حسین کے روضے کی زیارت کرتے ہیں۔ انبیاء کے ارواح اللہ سبحانہ سے زیادہ لے کر روضے حسین پر آتے ہیں اور زیارت کرتے ہیں۔ اسی طرح سید شہداء کا باقی ائمہ طاہرین کے ساتھ یہی حال ہے۔ زیارت ناحیہ میں حضرت امام زمان علیہ السلام کا فرمان ہے فلا اندبنک صباحا و مساحا ولابکین علیک بدل الدموع دما۔ میں صبح و شام آپ پر ندبہ کروں گا اور آنسو کے بدلے خون روں گا۔ اسی اعتبار سے کہنا پڑتا ہے کہ سید شہداء روز ازل سے لے کر آج تک اس کائنات کے لیے اسوہ ہے۔ جس طرح کہ حضرت ابیر علیہ السلام کا فرمان ہے حضرت امام حسین کی قربانیاں جس طرح سابقہ انبیاء کے لیے اسوہ ہیں، اسی طرح باقی تمام معصومین کے لیے اسوہ ہیں۔ صبر و تحمل، زہد و ریاضت میں سب کے لیے اسوہ ہیں۔ اس لیے حضرت امیر علیہ السلام نے فرمایا یا ابا عبداللہ اسوۃً انت قد قدمہ، اے حسین علیہ السلام آپ روز اول سے اسوہ ہیں۔ معزز ناظرین، یہ تھا ہمارا آج کا درس کہ جس میں ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ مصائب حسینی دراصل مصائب انبیاء ہیں، کہ امام حسین پر انبیاء نے بھی گریہ وقتاً فوقتاً گریہ کیا ہے، اور انشاءاللہ آگے چل کر مزید اس پر بحث ہماری جاری رہے گی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔